السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں استاد نعمان کی سورہ نجم کی سیریز کو اردو میں ایکسپلین کر رہی ہوں، اور آج ہم آیت نمبر 2 کریں گے سورہ نجم کی۔ آیت نمبر 2 ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما ضل صاحبکم وما غویٰ، نہ ہی تمہارا ساتھی گمراہ ہے اور نہ ہی یہ بھٹکا ہوا ہے یا ٹیڑھی راہ پر ہے۔ اب جو بھی قرآن کے ورڈز ہوتے ہیں نا، ہر لفظ کے دو طرح کے مطلب ہوتے ہیں، ایک پرائمری میننگ ہوتا ہے اور ایک سیکنڈری میننگ ہوتا ہے۔ اب جو بھی ترجمہ ہوا ہوتا ہے نا قرآن کا، جن بھی بکس میں، ان میں قرآن کا پرائمری، ان ورڈز کا پرائمری میننگ لکھا ہوا ہوتا ہے اور سیکنڈری میننگ نہیں ہوتا۔ تو ہمیں جو ہے نا اس کا سیکنڈری میننگ پڑھنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ کبھی کبھی الفاظ میں سیکنڈری میننگ زیادہ امپورٹنٹ رول پلے کر رہا ہوتا ہے۔ اب جو ورڈ ضلع ہے نا، اس میں جو پرائمری میننگ ہے وہ تو ہے لاسٹ، مطلب گمراہ، اور اس کی جو سیکنڈری میننگز ہیں نا وہ یہ ہیں کہ ایک تو یہ کہ کسی چیز کا غائب ہو جانا، ڈسپیئر ہو جانا۔ جیسے ہم پانی کو جب دودھ میں ڈالتے ہیں تو پانی بالکل غائب ہو جاتا ہے، ایسا نہیں لگتا کہ اس میں الگ سے پانی ڈالا گیا، پتہ نہیں چلتا۔ دوسرا اس کا مطلب ہے کہ کسی غلط لوکیشن پہ جا کے، مطلب آپ کہیں جا رہے ہیں اور آپ غلطی سے کسی غلط لوکیشن پہ چلے گئے ہیں، اس کو بھی ضلع کہتے ہیں۔ یا پھر ضلع کا مطلب یہ بھی ہے کہ کسی کا یا کسی چیز کا یا کسی انسان کا مر جانا، اور یا پھر کوئی گلیبل انسان جو مطلب بہت آسانی سے کسی کے بھی ہاتھوں مطلب کوئی بھی اس کو آرام سے کنونس کر دے یا اس کو مس لیڈ کر دے، کسی بھی غلط راستے کی طرف چلا دے، تو ایسے انسان کو بھی ضلع کہتے ہیں عربی میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بولا ہے کہ ما ضلع مطلب تمہارا ساتھی یہ سب نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ جیسے پانی کو دودھ میں مکس کر دیا جائے نا، اس طرح سے وہ غلط کو سچ میں مکس نہیں کر رہے، وہ سچ بول رہے ہیں، اس میں جھوٹ کا کوئی وہ نہیں ہے، اور وہ لاسٹ نہیں ہے، وہ غلط راستے پہ نہیں پہنچے، غلط لوکیشن پہ نہیں جا کے پہنچے، اور نہ ہی وہ قریش کہتے تھے نا کہ یار کتنا اچھا انسان تھا یہ، مطلب ایک آنیسٹ انسان، ہمارے یہاں سب سے اچھا انسان تھا اور یہ ضائع ہو گیا، یہ جو ہے نا اب یا تو مطلب یہ مارا گیا اور اس طرح کا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نہ ہی یہ ضائع ہوا ہے، نہ ہی یہ لاسٹ ہے، اور نہ ہی یہ مارا جائے گا، اور نہ ہی یہ بندہ کسی اور سے انفلوئنسڈ ہے، اور نہ ہی یہ کسی اور سے کنونسڈ ہے کہ وہ آپ لوگوں کو اس بات پہ مس لیڈ کرے۔ تو ضلع کا مطلب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود سے آپ لوگوں کو مس لیڈ نہیں کر رہے۔ اب جو لفظ ہے نا غوا کا مطلب ہوتا ہے کسی جھنڈ، ٹڈی دل کا جھنڈ کو بھی کہتے ہیں، یا پھر کوئی چیز جو کسی چیز کو کور کر دے، کسی چیز کو اندھیرے میں اتنا زیادہ اندھیرے میں کر دینا کہ وہ چیز دکھنا بند ہو جائے، یا پھر آپ کو اتنی زیادہ انڈائجیشن ہو جائے کہ آپ چل نہ سکیں، یا پھر آپ لوگوں ٹریپ میں آ جانا، یا پھر کسی انفیملیئر لینڈ پہ ہونا۔ مطلب اس کا غوا کا جو مطلب ہے نا، زیادہ تر اس کا مطلب یہ نکل رہا ہے کہ آپ کوئی چیز کسی چیز کو کور کریے۔ تو مطلب یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وما غوا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ایسا ایجنڈا نہیں ہے کہ وہ تم لوگوں کو مس گائیڈ کریں۔ ضلع کا مطلب ہے کہ کوئی آپ کو غلطی سے کوئی مطلب گمراہ ہے نا، وہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کچھ، تو وہ آپ کو غلطی سے مس لیڈ کر رہا ہے، اور غوا کا مطلب ہے کہ کوئی آپ کو جان بوجھ کے مس لیڈ کر رہا ہے، اس کا کوئی ایجنڈا ہے جس کی وجہ سے آپ کو مس لیڈ کر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم گمراہ ہیں، اور نہ ہی وہ آپ کو جان بوجھ کے کسی ایجنڈے کے تحت مس لیڈ کر رہے ہیں۔ اب جو قریش کے لوگ تھے نا، ان میں سے آدھے لوگ وہ تھے آدھے لوگ گمراہ تھے، اور آدھے لوگ ایجنڈے میں تھے کہ کسی طرح سے اسلام کو چھپا دیں یا اسلام کو سامنے نہ آنے دیں۔ تو اصل میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گمراہ نہیں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ضلع اور گواہ نہیں ہیں، بلکہ تم لوگ ہو جو ضلع اور گواہ ہو۔ پھر آتا ہے صاحبکم میں جو صاحب ہے نا، صاحب عربک میں کہتے ہیں موس کو، مطلب الجی یا فنگس کو کہتے ہیں، یا پھر آپ کے اسکن پہ جو آپ کے بال ہوتے ہیں نا ان کو کہتے ہیں۔ مطلب کوئی ایسی چیز جو آپ کے بہت زیادہ قریب ہے، جو آپ سے ہٹ نہیں سکتی، آپ کے بال آپ کے بہت قریب ہوتے ہیں، اور جو موس ہوتا ہے وہ آپ کو بہت چپکا ہوا ہوتا ہے نا تو وہ آپ کا انسیپریبل پارٹ ہوتا ہے۔
تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تم لوگوں کے صاحب ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ سکتے تھے کہ اللہ کا رسول نہ ہی گمراہ ہے اور نہ ہی بھٹکا ہوا، لیکن اللہ تعالیٰ نے بولا کہ تمہارا ساتھی. اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ریلیٹ کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ایسا بندہ جو تمہارے ساتھ پوری زندگی رہا ہے، جو تمہارے ساتھ ہنسا ہے، رویا ہے، جس نے تمہارے ساتھ کام کیے ہیں، جس کے تم لوگ انز اور آؤٹ سے اویئر ہو، اس کے اندر اور باہر کی ہر چیز سے اویئر ہو تم لوگ، اور تم لوگ اس کو کہہ رہے ہو کہ وہ گمراہ ہے اور وہ بھٹکا ہوا ہے. اب جو پہلی آیت ہے اللہ تعالیٰ نے بولا کہ وَالنَّجْمَ إِذَا هَوَى وَالنَّجْمُ إِذَا هَوَى کہ قسم ہے ستارے کی جب وہ گرے. تو وہ کتنی خوبصورت آیت ہے. اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمہارے ساتھی نہ ہی گمراہ ہے نہ بھٹکا ہوا ہے. یہ بہت امتزاج اس کا عجیب سا ہے نا، کہ وہ بہت خوبصورت آیت تھی اور یہ بہت عجیب سی آیت ہے. فوراً سے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گمراہ نہیں ہیں. تو اصل میں ہم اس کو یوں ریلیٹ کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھو کہ کتنی خوبصورت ریولیشن ہے، کتنی خوبصورت، جیسے ستارے گر رہے ہیں اسی طرح سے قرآن کو میں نے نازل کیا، اور اتنی خوبصورت ریولیشن میں نے اتنے خوبصورت انسان پہ نازل کیا، اور تم اس بندے کو، تم سے زیادہ اس کی خوبصورتی کو کوئی جانتا ہی نہیں ہے، اور تم لوگ کہہ رہے ہو کہ وہ گمراہ ہے اور وہ بھٹکا ہوا ہے اور وہ تم لوگوں کو مس لیڈ کر رہا ہے. کہ تم لوگ یہ کلیمز کیسے کر سکتے ہو ایسے انسان کے بارے میں کہ جب تم لوگوں پہ کوئی بھی مشکل آتی ہے تو تم لوگ اس کے پاس جاتے ہو جو تم میں سے سب سے زیادہ ایماندار انسان ہے. پھر اگلی آیت ہے وما ینطق عن الہویٰ کہ وہ نہ اپنی خواہش سے کوئی بات نہیں کرتے. اب جو قرآن میں ہے نا، قرآن میں 3 طرح کی سپیچز یوز ہوئی ہیں. ایک ہوتی ہے نیوٹرل سپیچ، ایسی سپیچ جو آپ ایک نیوٹرل انسان سے کریں، جس کا جو نہ آپ کے خلاف ہے اور نہ ہی آپ کا دشمن ہے، جس کو آپ پہ شک بھی نہیں ہے. تو اس میں جو ہے نا کوئی انٹینسٹی یوز نہیں ہوئی تھی، کوئی بھی زور نہیں دیا گیا ہوتا اس آیت میں نا، وہ بس سیدھی سیدھی آیت ہوتی ہے. دوسری آیت ایسی ہے جو آپ کسی مشکوک انسان سے بات کرتے ہوئے بول رہے ہیں، مطلب کہ وہ بندہ آگے سے اس کو شک ہے آپ پہ، تو اس میں جو ہے نا تھوڑا سا سٹریس استعمال کیا گیا. جیسے اگر آپ کسی سے پوچھیں کہ آج کلاس ہوگی، وہ کہے گا ہاں، آپ کہیں گے پکا آج کلاس ہوگی، تو وہ کہے گا یقیناً آج کلاس ہوگی. تو اس نے سٹریس ڈالا تھوڑا سا یقیناً بول کے، کیونکہ اس بندے کو آپ پہ شک تھا. پھر ایک سپیچ ہوتی ہے تیسری جو آپ اپنے دشمن سے کریں، اور اس میں ایک سے زیادہ سٹریس استعمال ہوئے ہوتے ہیں. اب اگر ہم اس صورت کی آیات کو دیکھیں نا، تو جو اس میں ہم نے جو یہ تیسری آیت ہے وما، اس میں ماں کا ورڈ یوز ہوا ہے، اور پہلی جو آیت تھی ون نجم، اس میں اللہ تعالیٰ نے قسم لی ہے ستارے کی، اور 2 دفعہ ماں یوز کی ہے دوسری آیت میں، ما ضل صاحبکم وما غوا. تو یہ ماں کا استعمال ہونا اور ون نجم قسم کا استعمال ہونا، یہ سب سٹریسرز ہیں. اللہ تعالیٰ سٹریس دے رہے ہیں کہ نہیں ہے تمہارا ساتھی گمراہ اور نہ ہی بھٹکا ہوا ہے، اور قسم ہے ستارے کی. اس طرح تو یہ سب سٹریسرز ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سپیچ دشمن سے کی جا رہی ہے، قریش سے کی جا رہی ہے، اپوننٹ سے کی جا رہی ہے. اب جنترک کا مطلب ہوتا ہے بہت بہترین سپیچ نا، بہت اچھے الفاظ یا بہت اچھی باتیں. اب اللہ تعالیٰ نے جو دوسری آیت تھی ما ضل صاحبکم وما غوا، اس میں اللہ تعالیٰ نے پاسٹ ٹینس کا یوز کیا ہے. ضلع بھی پاسٹ ہے، غوا بھی پاسٹ ہے، کہ تمہارا ساتھی نہ ہی بھٹکا ہوا ہے اور نہ ہی گمراہ ہے. اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے پریزنٹ فیوچر ٹینس کا استعمال کیا ہے کہ وما ینطق عن الہویٰ، ینطق پریزنٹ فیوچر ٹینس کا استعمال ہے. کہ تو اس کا یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمہارا ساتھی نہ ہی تب گمراہ تھا جب وہ بچہ تھا، جب تم لوگ بتوں کی پوجا کر رہے تھے، اور نہ ہی وہ اب گمراہ ہے. ینطق مطلب اور نہ ہی وہ اب گمراہ ہے، اب بھی وہ بھٹکا ہوا نہیں ہے. وہی کہتا ہے جو اللہ تعالیٰ اس کو کہتے ہیں، وہ جھوٹ نہیں بول رہا. یا پھر یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاسٹ پروف ہے اس بات کا کہ وہ ان کی آج کی پریزنس کی سچائی کا پروف ہے کہ وہ کتنا سچ بول رہے ہیں. اور ایک تو وہ نہ ہی پہلے لاسٹ تھے، گمراہ تھے، اور نہ ہی اب گمراہ ہیں. دوسرا کہ وہ تم لوگوں کے لیے اب ہدایت کا باعث بھی ہیں، وہ تم لوگوں کو ہدایت دے رہے ہیں. تو اصل میں تم لوگ ہو جو گمراہ تھے یا گمراہ ہو. اب جو ہوا ہے نا، ہوا ہوتا ہے محبت. اس کا پرائمری مطلب ہے محبت یا خواہش. لیکن یہ جو ہے نا پازیٹیو محبت نہیں ہے، نیگیٹیو محبت ہے. جو حب ہے نا وہ پازیٹیو محبت ہوتی ہے. جو ہوا ہے وہ نیگیٹیو محبت ہے، مطلب ایسی محبت جس کا کوئی سبسٹنس نہیں ہے، جس کا کوئی مقصد نہیں ہے. اگر آپ پوچھیں کہ تم اس چیز کو کیوں پسند کرتے ہو، بس میں ایسے ہی پسند کرتا ہوں، مطلب جس کا کوئی مقصد نہ ہونا، اس کو ہوا کہتے ہیں. ایسی محبت جو آپ کو نچلے درجے پہ لے کے جاتی ہے اوپر کی بجائے. تو اور ہوا جو ہے نا وہ بزدل کو بھی کہتے ہیں.
تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ بول رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش سے بات نہیں کرتے، اور نہ ہی وہ ایسے ڈیسیجنز لیتے ہیں جو ان کے موڈس پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں، ان کی فیلنگ پہ ڈیپینڈ کرتے ہوں۔ وہ جو ہے نا، اور اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ وہ اپنی خواہش سے بات نہیں کرتے۔ اس میں پریزنٹ فیوچر ٹینس یوز کرنے کا مطلب یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بول رہے ہیں کہ جو پچھلی آیت تھی کہ وہ نہ ہی گمراہ ہیں نہ ہی بھٹکے ہوئے ہیں، اس آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود کو ڈیفینڈ نہیں کرے، ہوا مطلب اپنی خواہش سے بات نہیں کر رہے، وہ خود کو ڈیفینڈ نہیں کرے، بلکہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آیت نازل ہو رہی ہے۔ اور وہ نہ ہی کوئی نچلے، خدا نخواستہ نچلے درجے کے انسان ہے، کیونکہ ہوا ایسی محبت ہوتی ہے جو کو نچلے درجے پہ لے کے جاتی ہے۔ اور نہ ہی وہ کسی چیز کو ایسے ہی بنا سوچے سمجھے کرتے ہیں، ایون کہ جب وہ شادی بھی کریں تو ان کا اس کے پیچھے کوئی مقصد ہوتا ہے، وہ اپنی مرضی سے کوئی بات بھی نہیں کرتے۔ وہ قرآن بھی اپنی مرضی سے وہ قرآن بھی جو آپ کو سنا رہے ہیں نا، اب جو ایک قرآن سنانے والا آپ کو اسپیکر ہوتا ہے نا، یا کوئی بھی بات کرنے والا اسپیکر ہوتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ آڈینس اس کو سنے اور وہ اس کو فیڈ بیک دے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پرواہ نہیں ہوتی تھی کہ آڈینس کا کیا فیڈ بیک ہے۔ لوگ تالیاں بجا رہے ہوتے تھے، سیٹیاں بجا رہے ہوتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کام کر رہے ہوتے تھے، وہ اپنی بات ڈیلیور کر رہے ہوتے تھے۔ تو پھر وہ ایک ایسی پبلک اسپیکر ہیں جو جس کو یہ بادر نہیں کرتی کہ لوگ کیا فیڈ بیک دے رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہی ہے نا کہ وہ اپنی ہوا سے کام نہیں لے رہے۔ اگر کسی کو وہ کسی کی خواہش ہو کہ وہ اس کو سنا جائے تو پھر وہ فیڈ بیک کا انتظار کرے گا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فیڈ بیک کا انتظار نہیں کرتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے نا کہ وہ ان کو یہ خواہش نہیں تھی کہ لوگ ان کو سنیں یا ان کو فالو کریں، وہ وہی کرے تھے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو بولا تھا۔ پھر اس کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ ستارے تو گر سکتے ہیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں گر سکتے، ہوا کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے۔